قربانیاں پیش کر رہے ہیں، مولا کریم ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ احباب اتفاق، اس مختصر سے خطبہ عید میں آپ کے سامنے قربانی کا فلسفہ اور حکمت اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے چند گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا۔ احباب اتفاق، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے۔ چند الفاظ میں سمجھا کے میں بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اسلام کا پہلا مہینہ بھی قربانیوں والا، محرم الحرام، آخری مہینہ بھی قربانیوں والا، ذوالحج۔ ایک بات تو کھل کے سامنے آتی ہے کہ اسلام ہے ہی قربانیوں کا نام، ابتدا سے لے کر انتہا تک قربانیوں ہی کا نام اسلام ہے۔ اور دوسری بات، آج اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کرتا ہے، جانور کی گردن پہ آہنی چھری چلاتا ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، تو کم از کم دل کے اندر ایک حوصلہ تو پیدا ہو جاتا ہے، ایک ہمت تو پیدا ہوتی ہے کہ آج میں اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں جانور کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، جانور کو قربان کر رہا ہوں۔ اگر وقت آئے اور رب کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑے تو میں اپنی جان قربان کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ایک جذبہ ہے قربانی کے اندر۔ اچھا، جو لوگ جانور ذبح کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، بتائیے وہ رب کی راہ میں قربانی کی ہمت کیسے رکھیں، اپنے آپ کو کیسے قربان کریں گے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اور کسی دوسرے کے گردن پہ چھری چلانا یہ بہت چھوٹی بات ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو قربان کر دے۔ اور قربانی کے لیے لفظ قرآن میں قربان کا استعمال ہے، وَقَرَّبَ قُرْبَانًا، یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ اور قربان قرب سے ہے۔ قرب کا معنی آپ جانتے ہیں کہ نزدیکی کو کہا جاتا ہے، قریب ہونا۔ جس طرح ہر ایک کی اپنی منزل مقصود ہوتی ہے، ایک اچھا تاجر جب تک قربانی نہ پیش کرے وہ اچھا تاجر نہیں بن سکتا۔ ایک صنعت کار جب تک اپنے وقت کی قربانی نہ دے، اپنے مال کی قربانی نہ دے، اپنی خواہشات کی قربانی نہ دے، وہ تب تک اچھا صنعت کار بھی نہیں بن سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر کام کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی منزل پہ پہنچنے کے لیے انسان کو مختلف چیزیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔ عیش و آرام کو قربان کرنا پڑتا ہے، پیسہ قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ اپنی منزل پہ پہنچتا ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ انسان کی منزل مقصود کیا ہے؟ انسان کی منزل مقصود ہے رب کا قرب حاصل کرنا، اللہ کے قریب ہونا۔ یہ انسان کی منزل ہے۔ تو یاد رکھیے، ایک چھوٹی سی منزل پانے کے لیے انسان کو سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ وقت کی قربانی دینا پڑتی ہے، عیش و آرام کی قربانی کرنا پڑتی ہے، مال کی قربانی دینا پڑتی ہے، اپنی ذات کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی منزل پانے کے لیے، رب کا قرب پانے کے لیے، اس وقت تک انسان رب کے قریب ہو ہی نہیں سکتا جب تک جان، مال اور سب کچھ راہ خدا میں قربان نہ کر دیں۔ یہ قربانی کی حقیقت ہے۔ یہ قربانی کے اندر ایک جذبہ پیدا موجود ہے کہ جو انسان کے اندر ابھارنا ہے قربانی کے ذریعے۔ تو عزیزان گرامی، مشرکین مکہ
اور دنیا بھر کے مشرکین، یہ بھی ایک فلسفہ ہے کہ قربانی اللہ کے لیے کیوں رکھی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، رب کے لیے نماز پڑھو اور رب کی رضا کے لیے قربانی کرو۔ تو اس میں رب کی رضا کی جو بات ہے نا، اصل میں مشرکین کی ساری عبادتیں بتوں کے تقرب کے لیے ہوتی تھی۔ قرب سے ہے نا تقرب، یعنی بتوں کے تقرب کے لیے۔ ان کی قولی عبادتیں بھی بتوں کے تقرب کے لیے، ان کی جسمانی عبادتیں بھی بتوں کے تقرب کے لیے، ان کی مالی عبادتیں بھی بتوں کے تقرب کے لیے، ان کی سجدہ ریزیاں بھی بتوں کے تقرب کے لیے، ان کے طواف بھی بتوں کے تقرب کے لیے، اور ان کے صدقات و خیرات بھی بتوں کے تقرب کے لیے، اور ان کی نظر نیازیں بھی بتوں کے تقرب کے لیے، ان کی قربانیاں بھی بتوں کے تقرب کے لیے۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا، فرزندان توحید کو حکم دیا کہ اے فرزندان توحید، تمہارا ہر عمل رب کے تقرب کے لیے، تمہاری قولی باتیں بھی رب کی قربت کے لیے، تمہاری بدنی باتیں بھی رب کی قربت کے لیے، تمہاری مالی باتیں بھی رب کی قربت کے لیے، تمہاری سجدہ ریزیاں بھی رب کی قربت کے لیے، تمہارے طواف بھی رب کی قربت کے لیے، تمہارے حج بھی رب کی قربت کے لیے، اور تمہارے صدقات و خیرات بھی رب کی قربت کے لیے، تمہاری زکاتیں بھی رب کی قربت کے لیے، تمہاری قربانیاں بھی رب کے قرب کے لیے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے میری نمازیں بھی رب کے قرب کے لیے، میری قربانی بھی رب کے قرب کے لیے، حتیٰ کہ میرا جینا بھی رب العالمین کے لیے، میرا مرنا بھی رب العالمین کے لیے۔ تو یہ ہے قربانی کے اندر فلسفہ اور حکمت، تاکہ شرک کا کلا کما ہو جائے۔ یاد رکھے جملہ، یہ قربانی کا فلسفہ ہے ایک جملے کے اندر، تاکہ شرک کا کلا کما ہو جائے اور توحید کا پرچم بلند ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے مسلمانوں پہ قربانیاں لازم کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ حضور فرماتے ہیں قربانی کے دن جانور کی گردن پہ چھری چلانے سے بڑھ کر اور جانور کو قربان کرنے سے بڑھ کر رب کی بارگاہ میں کوئی بھی پسندیدہ عمل نہیں۔ یعنی قربانی کے دن جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، جو سب سے زیادہ افضل عمل ہے، وہ راہ خدا میں جانور کو ذبح کرنا ہے۔ وَإِنَّ الدَّمَ، اور فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا، یہی قربانیوں کا جانور قیامت کے دن اپنے کھروں کے اور اپنی سری کے اور اپنی اون کے سمیت آئے گا اور مسلمانوں کے لیے سواری بن جائے گا قربانی کا جانور۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے بھی پہلے وہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی شرف قبولیت پا لیتا۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اس لیے حضور نے فرمایا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، زبردستی سے نہیں بلکہ خوش دلی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ قربانیاں کیا کرو۔ تو عزیزان گرامی، یہ قربانیاں حقیقت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفا شیاری اور اطاعت گزاری کا ایک مظہر ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے صرف خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے لخت جگر کی حلقوم نازک پہ چھری چلا رہے ہیں، صرف اس کو خواب نہیں سمجھا بلکہ اسے وہی سمجھا
اور اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ فرمایا انی ارا فی المنام، میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتائیے تمہاری کیا رائے ہے۔ آگے سے بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہیں، باپ بھی نبی ہے تو بیٹا بھی نبی، باپ رسول ہے بیٹا بھی رسول ہے، باپ اطاعت گزار ہے بیٹا بھی اطاعت گزار ہے، باپ وفا شیار ہے بیٹا بھی وفا شیار ہے، باپ رب کا خلیل ہے تو بیٹا رب کا ذبیح ہے۔ تو پھر انکار نہیں کیا، فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس حکم کی بجا آوری کیجیے۔ اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں انشاء اللہ نہ کہتے تو شاید قربانی کے اندر کوئی خلل آ جاتا، لیکن جب انشاء اللہ کہہ دیا تو اس وقت قربانی کی قبولیت کے اسباب پیدا ہو گئے اور اس امتحان میں کامیابی کی راہیں کھل گئی صرف انشاءاللہ کہنے کی برکت سے، اور صبر بھی ملا ہے تو انشاءاللہ کی برکت سے، ورنہ شاید کہ پاؤں لڑکھڑا جاتے، شاید کہ ہمتیں جواب دے جاتی، لیکن انشاءاللہ کا کلمہ کہنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ثابت قدم رہے، جناب ابراہیم بھی ثابت قدم رہے۔ تو عزیزان گرامی، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بے چین ہیں۔ کیوں بے چین ہیں؟ روایت میں آتا ہے حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں ابا جان مجھے جلدی ذبح کیجئے، دیر کس چیز کی ہو رہی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا آپ کی عمر ابھی چھوٹی ہے، آپ کو اس معاملے کی سختی کا نہیں پتا، آپ کو اس منظر کا نہیں پتا کہ یہ منظر کتنا ہولناک ہوگا، آپ تو کہتے ہیں نا جلدی کیجئے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ منظر کیسا ہوگا۔ تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا جان جو منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اگر آپ کو بھی نظر آنا شروع ہو جائے تو آپ مجھے ذبح کرنے کی بجائے خود قربان ہو جائیں۔ فرمایا بیٹا وہ منظر کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس وقت میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ عرش سے لے کر فرش تک ساری مخلوق کی نظریں آپ کے اوپر لگی ہیں، رب کائنات کی نظریں میری ذات کے اوپر، لہذا میں رب کی نظر رحمت کے سامنے ہی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور جلدی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جلدی ہے کہ رب کائنات کی نظر رحمت اس وقت میرے اوپر لگی ہے۔ عزیزان گرامی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو لٹایا اور حلقوم ناز پہ چھری رکھی۔ بعض روایتوں میں تو آتا ہے نا کہ چھری کی دھار اور اسماعیل کے حلق کے درمیان ایک تانبے کی پلیٹ حائل ہو گئی جس کی وجہ سے چھری نہ چلی، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے چھری کو حکم دے دیا کہ خبردار حلق اسماعیل کو خراش بھی نہ آئے، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا۔ اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ذبح کر رہے ہیں، اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، کبھی پتھر پہ لگاتے ہیں کبھی حلق اسماعیل پہ رکھتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی۔ آخر کار غصے میں آ کر تیزی سے اپنا پورا زور لگایا، چھری نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی مالک و مولا تیرا خلیل مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھے اپنی زبان عطا کر اپنی قدرت سے تاکہ میں تیرے خلیل سے بات کر سکوں۔ اللہ کریم نے زبان عطا کی، بولنے کی طاقت دی۔ چھری نے کہا، عرض کی کہ اے اللہ کے خلیل یا نبی اللہ آپ اتنی تیزی کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا تیرا کام تو کاٹنا ہے، تو کاٹتی کیوں نہیں؟ تو آگے سے چھری نے جب یہ کہا کہ آپ جلدی کیوں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نار نمرود میں گئے تھے تو آگ کا کام بھی تو جلانا تھا لیکن آپ کو تو آگ نے نہیں جلایا، کیا وجہ تھی؟ تو حضرت ابراہیم خلیل فرماتے ہیں وہاں تو اللہ کا حکم تھا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، تو چھری نے کہا وہاں اللہ نے ایک بار حکم دیا تھا
مجھے اللہ نے 70 بار حکم دیا ہے کہ خبردار ہلکے اسماعیل پہ خراش بھی نہ آئے۔ فطرت ہے نا، چھری کی بے شک فطرت کاٹنا ہے، لیکن یاد رکھیں فطرت سے بھی بڑھ کر اللہ کی مشیت ہے، فطرت سے بھی بڑھ کر اللہ کا ارادہ ہے۔ جب رب کا ارادہ بدل جائے، جب مشیت میں تبدیلی آ جائے، پھر فطرتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر قاعدے کلیے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں، ایک روایت میں آتا ہے معارج النبوت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بہشت کو پیدا کیا، بہشت کی فطرت آرام پہنچانا، چھری کی فطرت کاٹنا ہے، آگ کی فطرت جلانا ہے، میدے کی فطرت ہضم کرنا ہے، دریا کی فطرت ڈبونا ہے، ہر شے کی ایک فطرت ہے۔ لیکن میں نے کہا فطرت سے بھی بڑھ کر اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ نے بہشت کو پیدا کیا، اس نے بھی فخر سے کہا مجھ سے بڑھ کر کوئی ڈھانپنے والا نہیں۔ رب کائنات نے آگ کو پیدا کیا، اس نے کہا مجھ سے بڑھ کر کوئی جلانے والا نہیں۔ جب خالق کائنات نے چھری کو پیدا کیا، اس نے کہا مجھ سے بڑھ کر کوئی کاٹنے والا نہیں۔ جب دریا کو پیدا کیا، اس نے کہا مجھ سے بڑھ کر کوئی ڈبونے والا نہیں۔ جب موت کو پیدا کیا تو اس نے بھی کہا مجھ سے بڑھ کر کوئی زندگی کو ختم کرنے والا نہیں۔ جب ابلیس کو پیدا کیا، اس نے بھی کہا مجھ سے بڑھ کر کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ جب حضرت آدم کو جنت نے لباس نہ دیا تو رب کائنات نے فرمایا بتا تیری پاور کہاں گئی، تیری پاور کدھر گئی، تو نے تو بڑا فخر کیا تھا۔ جب نار نمرود حضرت ابراہیم کو نہ جلا سکی تو فرمایا بتا تیری پاور کہاں گئی۔ جب حضرت موسیٰ دریائے نیل سے پار گزر گئے، فرمایا بتا دریا تیری طاقت کہاں گئی۔ اور جب ہلکے اسماعیل پہ چھری نہ چلی تو فرمایا بتا تیری کاٹنے کی پاور کہاں گئی۔ جب موت حضرت عزیر علیہ السلام کو نہ مار سکی تو فرمایا بتا تیری مارنے کی پاور کہاں گئی۔ جب ابلیس نبیوں ولیوں کو گمراہ نہ کر سکا تو فرمایا بتا اب تیری طاقت کہاں گئی۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہر شے کے پیچھے تاثیر اللہ کی ہے، مشیت اللہ کی ہے، ارادہ اللہ کا ہے۔ جب اللہ کی مشیت میں تبدیلی آ جائے، اس کا ارادہ بدل جائے، پھر فطرتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر قاعدے کلیے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر قانون ضابطے ختم ہو جاتے ہیں، پھر آگ بھی گلزار بن جاتی ہے، پھر چھری وجہ آرام بن جاتی ہے، اور موت بھی زندگی کی علامت بن جاتی ہے۔ یہ سورج کی روشنی یہ نہ سمجھے یہ سورج کی ہے، یہ تاثیر اللہ کی ہے۔ چاند کی چاندنی یہ نہ سمجھے کہ اس کی اپنی طاقت ہے، نہیں، تاثیر اللہ کی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو سورج روشنی نہ دے، رب چاہے تو چاند چاندنی بھی نہ دے، تو تاثیر تو اللہ کی ہے شان۔ تو یہاں بھی بات تاثیر کی ہو رہی ہے۔ بے شک چھری کی فطرت کاٹنا ہے، لیکن جب تک رب کا حکم نہ ہو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، حقیقت یہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، بات مختصر یہ ہے، ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے اللہ نے نار نمرود سے خطاب فرمایا اے آگ، نمرود تیرا ہے پر ابراہیم میرا ہے۔ نمرود تیرا ہے پر ابراہیم میرا ہے۔ اور رب کائنات نے دریائے نیل کو خطاب کیا، فرمایا فرعون تیرا ہے تو پھر موسیٰ میرا ہے۔ اور فرمایا چھری سے کہا مینڈا تیرا ہے اسماعیل میرا ہے۔ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سونا شفاعت تیری ہے رحمت میری ہے۔ اور دوزخ سے کہا کہ بے شک گناہ تیرے ہیں پر گناہ گار میرے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قربانیاں بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی قربانی، قبولیت و سعادت والی قربانی، وہ حضرت حابیل کی قربانی۔ دوسری قربانی مردود اور شقاوت والی قربانی، وہ قابیل کی قربانی ہے۔ تیسری قربانی قدر و منزلت والی قربانی، وہ حضور کے دادا عبد المطلب کی ہے۔ چوتھی قربانی شفقت و عنایت والی قربانی، وہ جناب محمد مصطفیٰ کی ہے۔ قربانیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں، اور ایک ہوتی ہے قدر اور فضیلت والی قربانی، وہ قربانی حاجیوں کی ہے۔ اور ایک قربانی فرزندان توحید کی قربانی، محبت و شفقت کی قربانی،
یہ فرزندان توحید کی قربانی. اور ایک اور بھی قسم ہے قربانی کی، 7ویں قسم شرف و کرامت والی قربانی، وہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی. تو عزیزان گرامی، قربانیاں بے شک مختلف ہوتی ہیں. جب انسان کی نیت مختلف ہو تو پھر افعال بھی مختلف ہو جاتے ہیں. نیت قرب الہی کی ہو تو پھر وہ محبت والی قربانی ہے، وہی قبولیت والی قربانی ہے، وہی سعادت والی قربانی ہے، وہی شرف و کرامت والی قربانی. اور آخر میں، کیونکہ وقت بالکل قریب ہے،